السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج پھر آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے ایک مائع ناز کردار کے ساتھ آپ ہی کے چینل مسلم سپر ہیروز میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ گرامی القدر سامعین، آج ہم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی محبوب، بہت ہی جلیل القدر صحابی سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار اور ان کے کارہائے نمایاں کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہے کہ جس کے والد کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بائی نیم قرآن عظیم الشان میں فرمایا ہے، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا والد ایسا جان نثار، ایسا تابعدار اور فرما بردار سپاہی ہے جو بطور غلام کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرمایا ہے، اور آزاد فرمانے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بھی قرار دیا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کی ایسی وارفتگی تھی کہ جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حب رسول اللہ کہتے تھے، یعنی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا محبوب کہتے تھے۔ ان کی والدہ بھی وہ خوش نصیب عورت ہیں جنہیں بچپن میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے پلانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس بنیاد پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امی جان کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ روایات کے اندر ان کی والدہ کا نام برکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، لیکن وہ جو کنیت ہے جس کی بنیاد پر مشہور ہوئی اور تاریخ کے اندر ان کا نام محفوظ ہوا ہے، وہ ام ایمن ہے۔ تو گرامی القدر سامعین، اس گھرانے کا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ایک والہانہ رشتہ، ایک رازدارانہ رشتہ، ایک محبت کا رشتہ، میل جول کا ایک قریبی اور کلیدی رشتہ آپ کہہ لیجئے، وہ موجود تھا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ جب پیدا ہوئے، جب سن شعور کو پہنچے، تو انہوں نے اسلام کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنے گھر کے اندر اسلام ہی پایا ہے، یعنی یہ کفر کی آلائشوں اور آلودگیوں سے بچپن ہی سے محفوظ رہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا جانا ان کا معمول تھا، بے تکلفانہ آتے جاتے تھے۔ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقۃ الحمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا، عائشہ، اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے خوب بناتا سنوارتا، پھر پورے عرب کے اندر اس کے حسن کے چرچے ہوتے، اور عرب کے بڑے بڑے قبائلی سردار
اسامہ کے ساتھ بیاہی ہونے کے لیے میرے پاس رشتے لے کے آتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ انتہائی خوبصورت اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ بے تکلفی، ان کے ساتھ مزاح فرمانا بھی ثابت ہے۔ سامعین گرامی القدر، یہ وہ عظیم الشان صحابی ہے کہ جسے بچپن میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفقتیں، وہ محبتیں نصیب ہوئی۔ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑتے تھے اور اٹھا کر اپنی دائیں ران پر بٹھا دیتے، پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتے، انہیں اٹھا کر اپنی بائیں ران پر بٹھا دیتے، اور پھر ہم دونوں کو یوں ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ میں حسن اور اسامہ پہ رحم فرماتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں پہ رحم فرمانا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ جسے سفر اور حضر میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی۔ اور روایت احادیث میں بھی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ 15 احادیث سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، جن میں 2 میں بخاری شریف منفرد ہے اور 2 میں مسلم شریف منفرد ہے۔ تو سامعین گرامی القدر، جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت فرما کر گئے ہیں تو آپ نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں فرمائی، بلکہ اپنی والدہ کے ساتھ آپ مکہ ہی میں مقیم رہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہجرت کا شرف صدیق اکبر اور عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل ہوا تھا۔ تو بہرحال ہجرت سے 1 سال پہلے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی طرف ہجرت پہ روانہ فرما دیا تھا۔ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کے اندر تشریف لے گئے تو کچھ ماہ کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مکہ بھیجا ہے، اس غرض کے ساتھ کہ آپ جائیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینے آ جائیں۔ تو اس دوران حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام ایمن کو بھی اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ مدینے کی طرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے کر مدینے کی طرف ہجرت کی ہے۔ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر تشریف فرماتے یا جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو اس وقت جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی ڈالتے تھے وہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گرامی القدر سامعین، آپ چونکہ جب غزوہ بدر اور احد بپا ہوئے تو کم عمر تھے، اس لیے اسلام کی ان اولین معرکوں میں آپ شامل نہ ہو سکے، لیکن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کس قدر اعتماد، آپ پر کس قدر شفقت اور آپ کا بلند مقام کس الفاظ میں بیان کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو ایک دن سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بچپن میں تشریف لائے تو چوکھٹ کے پاس سے گزرتے ہوئے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں اٹکا ہے اور آپ منہ کے بل زمین پر گر گئے، جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی زخمی ہوئی ہے۔
تو جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقۃ الحمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ عائشہ اس کا خون صاف کر لو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کچھ تقدر ہوا، ہچکچاہٹ سی محسوس ہوئی یا طبیعت بوجھل ہوئی کہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے ہیں اور جا کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بھی صاف کیا ہے اور اپنا لعاب دان ان کی پیشانی کی اس زخم پر لگایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوعمری کی زمانے میں ایک سرایہ کا امیر بنا کر بھی بھیجا، جو تاریخ اسلام میں سرایہ حرقہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ جب ہم اس سرایہ کے اندر شریک ہوئے اور صبح کو ہماری مشرکین کے ساتھ مدبھیڑ ہوئی، اور جب وہ ہم سے شکست کھا کر بھاگنا شروع ہوئے تو میں نے ایک انصاری کو ساتھ لے کر ان بھاگنے والوں کا تعاقب کیا ہے، اور ایک مقام کے اندر جا کر ایک مرداس نام کے دشمن کو ہم نے گھیرے میں لے لیا۔ جب وہ ہمارے نرغے میں آ گیا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر میرے انصاری بھائی جو ہیں وہ تو رک گئے، لیکن میں نے تلوار نکالی اور میں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اب اس سرایہ کے بعد جب ہم واپس مدینے کے اندر پہنچے اور اس کی کارگزاری سناتے ہوئے جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے یہ واقعہ بھی بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر دکھ ہوا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اسامہ تم نے ایک کلمہ گو کو قتل کیا ہے۔ فرمایا جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو میں نے دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا، اس نے موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ وہ جس وجہ سے بھی کلمہ پڑھ رہا تھا تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم اسے قتل کر دیتے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو میرے دل کی کیفیت یہ ہوئی کہ اے کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جس طرح میری پوری پچھلی زندگی کی بنیادیں ہل گئی۔ گرامی القدر سامعین، یہ وہ عظیم کردار ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کو دیکھتے ہوئے منافقین ان سے بہت حسد کیا کرتے تھے، اکثر آپ کے نسب پر سوال اٹھاتے تھے، اور یہ چیز نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت گراں تھی۔ ایک دن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے تھے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرب کا ایک مشہور قیافہ شناس ملاقات کے لیے آیا۔ تو یہ دونوں باپ بیٹا اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ ان کے منہ ڈھانپے ہوئے تھے چادر کے ساتھ اور ان کے پاؤں ننگے تھے۔ تو جب اس قیافہ شناس کی ان دونوں باپ بیٹے کے پاؤں پہ نظر پڑی تو اس نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ دونوں افراد کے پاؤں اس طرح ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے پیدا ہونے والے معلوم ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے باپ بیٹا لگتے ہیں۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے
اور اس خوشی کو آگے سیدہ عائشہ صدیقۃ الحمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے بھی بیان فرمایا ہے کہ عائشہ عرب کی اس مشہور قیافہ شناس مدلجی اسلمی نے زید اور اسامہ کے متعلق یہ بات کی ہے۔ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی بات یہ تھی کہ مدینہ کے اس طرح کے جو لوگ تھے یا جو بدعقیدہ لوگ تھے، وہ بے شک منافقین کی صورت میں اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہوں، وہ قیافہ شناسوں کی بات کو الہام کی طرح مانتے تھے۔ تو ان کے اس اعتراض کا سکوت ہوا ہے، وہ اعتراض ساکت ہوا ہے، تو اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ہیں، ورنہ قیافہ شناس نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد پاک کو بھی نہیں پہنچتے۔ سامعین اکرام القدر، اس عظیم الشان صحابی کے مزید کارہائے نمایاں اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وفات سے قبل جب اس لشکر کو روانہ فرمایا اور اس کے بعد کے حالات، معرکہ موتا کا بدلہ لینے کے لیے جب یہ روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ کون کون شامل تھے، ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا، اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں تفصیل کے ساتھ بات ہو کر ان کی سیرت و کردار کے اس مختصر تعارف کے بعد ہم اس سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔